دوستو بگ سوچوں میں خوش آمدید۔ یہ 3 دسمبر 1984 کی رات ہے۔ بھارت کی ریاست مدھیہ پردیش کے دارالحکومت بھوپال کی تقریباً 9 لاکھ آبادی اس ٹھنڈی رات میں اپنے اپنے گھروں میں دبکی ہوئی ہے۔ اسی شہر میں واقع کیمیکل فیکٹری میں ورکرز ٹی بریک انجوائے کر رہے ہیں کہ اچانک 1 بجے کے قریب فیکٹری میں بھگدڑ مچ جاتی ہے۔ دراصل فیکٹری کے ایک ٹینک سے نہایت خطرناک گیس لیک ہو رہی ہے جو دیکھتے ہی دیکھتے پورے بھوپال شہر میں پھیل جاتی ہے۔ اس بھیانک رات کی صبح ہونے پر اس شہر کی ہر گلی، ہر سڑک پر انسانوں اور جانوروں کی لاشیں ہیں۔ کوئی اپنے گھر میں بستر پر ہی نیند میں ابدی نیند سو گیا تو کوئی گلیوں میں بھاگتے اور کھانستے موت کی وادی میں اتر گیا۔ بھارت کی تاریخ کا یہ بھیانک صنعتی حادثہ کیسے پیش آیا؟ یہ کون سی گیس تھی اور یہ کیسے لیک ہوئی؟ کتنے لوگ اس حادثے میں جان سے گئے اور اس اندھوناک سانحے کا ذمہ دار کون تھا؟ آج کی ویڈیو میں اسی رات کی غمناک داستان کے بارے میں جانتے ہیں۔ 1960 کی دہائی میں ہندوستان کی حکومت نے بین الاقوامی کمپنیز کے ساتھ معاہدے کرنے اور ان کو بھارت میں کاروبار شروع کرنے کی دعوت دینے کا فیصلہ کیا۔ ایک امریکن کیمیکل کمپنی کی طرف سے بھارت کو ایک آفر ہوئی جسے بھارت نے اپنی چند شرائط منوا کر قبول کر لیا۔ اس کمپنی کا نام یونین کاربائڈ کارپوریشن یا UCC تھا۔ اس امریکی کمپنی کی ایک ماتحت کمپنی دراصل 1934 سے ہندوستان میں کام کر رہی تھی۔ یونین کاربائڈ نے اپنی اس ماتحت کمپنی میں مزید انویسٹمنٹ کرنے اور اس کا ایک نیا پلانٹ بنانے کا فیصلہ کیا۔ اس کمپنی کا نام یونین کاربائڈ انڈیا لمیٹڈ یعنی UCIL تھا۔ اس کمپنی میں 22% سٹیکس یا شیئرز بھارتی حکومت کے تھے۔ UCIL نے بھارت کے شہر بھوپال میں حشرات کش ادویات یعنی پیسٹی سائیڈز بنانے کے لیے ایک پلانٹ کی تعمیر شروع کروائی۔ پلانٹ کا مقام ریلوے اسٹیشن سے 1 کلومیٹر جبکہ شہر کے 2 بڑے ہسپتالوں سے صرف 3 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا۔ متعلقہ اتھارٹیز نے یہاں پلانٹ کی تعمیر کی مخالفت کی، البتہ اس پر توجہ نہیں دی گئی اور اس طرح پلانٹ میں 1979 میں کام کا آغاز ہو گیا۔ پلان کے مطابق اس پلانٹ میں ایک پیسٹی سائیڈ جس کا نام سیون تھا بنائی جانی تھی۔ اس کیڑے مار دوا کو بنانے کے لیے ایک انتہائی خطرناک لیکوڈ گیس میتھائل آئسوسائنیٹ یا MIC استعمال ہوتی تھی جو کہ امپورٹ کی جاتی تھی۔ البتہ اسے امپورٹ یعنی درآمد کرنے میں بہت پیسہ لگ جاتا تھا، اس لیے یہ فیصلہ ہوا کہ یہ لیکوڈ گیس اس پلانٹ میں بنائی جائے اور تھوڑا پیسہ بچا لیا جائے۔ 1980 کی دہائی میں بھارت میں قحط سالی کے باعث فصلوں کی پیداوار میں شدید کمی ہوئی جس کی وجہ سے پیسٹی سائیڈز کی مانگ بھی کم ہو گئی۔ کسانوں کے مالی حالات اب اس قابل نہیں تھے کہ وہ اپنی فصلوں کے لیے کیڑے مار دوا خرید سکتے۔ اس صورتحال کا اثر UCIL پر بھی ہوا۔ سیون کی فروخت میں بے تحاشا کمی ہوئی، اس وجہ سے 1984 میں اس پلانٹ میں سیون کی پروڈکشن بہت کم کر دی گئی، یہاں تک کہ اس پلانٹ کو بند کرنے کے حوالے سے بھی مشورے جاری تھے۔ کچھ ماہ بعد یہاں کیڑے مار دوا یعنی سیون بننا ہی بند ہو گئی تھی، البتہ اسے بنانے کے لیے استعمال ہونے والی اضافی MIC گیس اب بھی یہاں سٹور کی ہوئی تھی۔ اس کی سٹوریج کے لیے 3 ٹینکس موجود تھے۔ ہر ٹینک کی سٹوریج کیپیسٹی 68,000 لیٹرز تھی۔ سیفٹی کے لیے ان ٹینکس کو صرف 50% تک بھرا جا سکتا تھا، اس سے زیادہ فل کرنے پر پریشر بڑھ جانے کا خطرہ تھا، اسی لیے اس ٹینک کو MIC سے نصف بھر کر باقی ٹینک کو نائٹروجن گیس سے بھرا جاتا تھا تاکہ پریشر پورا ہی رہے اور لیکوڈ MIC گیس اس پریشر کی وجہ سے پائپ کے ذریعے باہر نکالی جا سکے۔ البتہ حادثے کے دن سے چند دن پہلے ایک ٹینک میں کچھ خرابی ہو گئی جس کی وجہ سے اس میں نائٹروجن نہ بھری جا سکی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اب MIC اس ٹینک سے باہر نہیں نکالی جا سکتی کیونکہ یہ پریشر پورا نہیں تھا۔ دوستو اس ٹینک میں MIC کی نارمل کیپیسٹی کو نظر انداز کر کے اس میں 82,000 لیٹر MIC گیس بھری گئی تھی۔ یہ گیس اب پورے بھوپال شہر کے لیے ایک خطرہ تھی۔ 1 دسمبر 1984 کو اس ٹینک کی خرابی کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی گئی، البتہ کامیابی نہیں ہوئی۔ دوستو 2 دسمبر 1984 کے دن بھی یہ ٹینک خراب ہی رہا۔ اس میں موجود گیس بدستور ایک خطرہ تھی، لیکن پلانٹ کا عملہ اس صورتحال کی سنگینی کو سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ رپورٹس کے مطابق 2 دسمبر کی شام کو اس ٹینک کے اندر پانی داخل ہو گیا۔ دراصل اس ٹینک سے ملحقہ پائپس کو پانی سے صاف کیا جاتا تھا۔ بعض رپورٹس کے مطابق کسی ورکر نے یہ پانی کافی دیر تک کھلا ہی رہنے دیا تھا۔ دوستو اس پانی نے لیکوڈ MIC گیس کے ساتھ ری ایکشن شروع کر دیا۔ رات تک اس ری ایکشن کے باعث ٹینک کے اندر نارمل پائے جانے والے پریشر کے مقابلے میں 5 گنا زیادہ پریشر ہو چکا تھا۔ کچھ سٹاف ممبرز نے اس تبدیلی کو نوٹس بھی کیا، لیکن دوستو تھوڑی بہت گیس کی لیک ان کے لیے معمول کی بات تھی۔
یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ورکرز اس وقت چائے پینے یعنی ٹی بریک کرنے چلے گئے تھے۔ یہ آدھی رات کا وقت تھا، 2 اور 3 دسمبر کی درمیانی رات تھی، 1 بج رہا تھا۔ فیکٹری کے ورکرز چائے سے لطف اندوز ہو رہے تھے کہ انہیں آنکھوں میں جلن محسوس ہونا شروع ہوئی، ساتھ ہی گلے میں درد اور سانس اکھڑتا محسوس ہوا۔ اس پلانٹ میں ہنگامی صورتحال کے لیے 2 قسم کے الارم موجود تھے، ایک تو پلانٹ کے ملازمین کے لیے تھا جبکہ دوسرا شہری آبادی کو خبردار کرنے کے لیے تھا۔ لیکن لاپرواہی کی انتہا یہ تھی کہ یہ دونوں الارمز خراب تھے۔ ٹینک کے سیفٹی والوز بھی خراب ہو چکے تھے۔ یہ مہلک ترین گیس بادلوں کی شکل میں پلانٹ سے نکل کر پورے شہر میں پھیل رہی تھی۔ جب صورتحال بے قابو ہو گئی تو ملازمین نے پلانٹ چھوڑنا شروع کر دیا کیونکہ اب بات ان کے ہاتھ سے نکل چکی تھی۔ بھارت کی تاریخ کا بدترین اور 20ویں صدی کا ایک المناک صنعتی حادثہ پیش آ چکا تھا۔ 30,000 لیٹر گیس 1 گھنٹے کے اندر ٹینک سے خارج ہو چکی تھی۔ شہری آبادی کو اس لیکیج کا تب علم ہوا جب ان کی آنکھیں جلنے لگیں، گلے میں درد ہونے لگا اور سانس لینے میں مشکل پیش آنے لگی۔ متاثرین میں سے ایک خاتون کے مطابق گیس کے بادل ان کے گھر کی کھڑکیوں سے اندر داخل ہو رہے تھے۔ دوستو، لوگ ڈرے سہمے گھروں سے باہر بھاگنے لگے۔ گلیوں میں، سڑکوں پر ہر طرف ایک قیامت کا سا سما تھا۔ لوگ بھاگ رہے تھے، کھانس رہے تھے، ان کی بینائی ان کا ساتھ چھوڑ رہی تھی۔ بھوپال کے ہاسپٹلز میں اس طرح کے بڑے حادثات سے نپٹنے کی صلاحیت نہیں تھی۔ ان کے عملے اور ڈاکٹرز کی ٹریننگ ہی نہیں تھی کہ ایسے حالات میں کیا کرنا ہے، اس گیس سے کیسے بچنا ہے۔ ساری رات اسی افراتفری اور سراسیمگی میں گزر گئی۔ صبح ہونے پر پتہ چلا کہ یہ رات اس شہر کے لگ بھگ 15,000 افراد کو نگل چکی ہے۔ 42,000 لیٹر گیس آبادی میں پھیلنے کے بعد سڑکوں پر ہر جانب لاشیں پڑی ہوئی تھیں، یہاں تک کہ جانور بھی اس گیس کا شکار ہو چکے تھے، پودے تک مرجھا گئے تھے۔ دوستو، یہ اس پلانٹ میں پیش آنے والا پہلا حادثہ نہیں تھا۔ 2 سال پہلے 1982 میں بھی اسی پلانٹ میں ایک حادثے کی وجہ سے 45 ورکرز کو فوری ہسپتال لے جانا پڑا تھا۔ 1983 سے 1984 کے دوران بھی کئی بار گیس لیکیج کے واقعات پیش آئے، البتہ ان کی شدت اتنی نہیں تھی جتنی اس 1984 والے سانحے کی تھی۔ امریکن کمپنی یونین کاربائڈ نے اس حادثے کی ذمہ داری قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ ان کے مطابق اس کی ساری ذمہ داری یونین کاربائڈ انڈین لمیٹڈ پر عائد ہوتی تھی۔ یہ کیس پہلے امریکی عدالت اور پھر انڈین سپریم کورٹ میں سنا گیا۔ بھارتی حکومت نے امریکن کمپنی سے متاثرین کے لیے $3 بلین کے فنڈز کا مطالبہ کیا۔ البتہ امریکی یونین کاربائڈ نے اس حادثے کی مد میں بھارتی حکومت کو صرف $470 ملین دینے پر رضامندی ظاہر کی، جس کو پھر بھارتی حکومت نے قبول کر لیا۔ بھوپال کی عدالت نے 1992 میں اور پھر 2009 میں یونین کاربائڈ کے CEO وان اینڈرسن کو گرفتار کرنے کے وارنٹ بھی جاری کیے تھے۔ اسے کچھ دن عدالت کے کہنے پر حراست میں بھی رکھا گیا، البتہ پھر وہ امریکہ فرار ہو گیا۔ اس پر بھارتی عوام آگ بگولا ہو گئی تھی اور 2014 میں لیکن اس شخص کی وفات ہو گئی۔ اس حادثے سے کل 20,000 کے قریب افراد جاں بحق ہوئے، جبکہ 6 لاکھ کے قریب افراد اس گیس سے متاثر ہوئے۔ حادثے کے نتیجے میں بچ جانے والے افراد اندھے پن، کینسر اور پھیپھڑوں کی بیماریوں میں مبتلا ہوئے۔ یہاں آج بھی کچھ بچے اب نارمل پیدا ہوتے ہیں۔ 2010 میں 2010 میں اس حادثے کے متعلق کیس کے حوالے سے پھر ہلچل ہوئی اور بھوپال کی ڈسٹرکٹ کورٹ نے اس پلانٹ کے 7 بھارتی انجینئرز، جن میں یونین کاربائڈ انڈیا کا چیئرمین کشاب مہندرا بھی شامل تھا، اس کو 2 سال قید کی سزا سنائی۔ البتہ ان سب کو بعد ازاں ضمانت پر رہا کر دیا گیا۔ دوستو، اس حادثے کے بعد UCIL کا یہ پلانٹ بند کر دیا گیا۔ 1994 میں یونین کاربائڈ نے یونین کاربائڈ انڈیا لمیٹڈ کو ایک دوسری کمپنی کو بیچ دیا۔ وہاں یونین کاربائڈ انڈیا لمیٹڈ کا نام ایور ریڈی کمپنی رکھ دیا گیا۔ یہ کمپنی آج بھارت کی کامیاب کمپنیز میں سے ایک ہے اور بیٹریز وغیرہ بناتی ہے۔ دوستو، ہندوستان نے اس حادثے کے بعد بہت زیادہ تیاری سے صنعتی قوانین میں تبدیلیاں کی، جس سے نہ صرف صنعتی ورکرز بلکہ آس پاس کے لوگوں کی زندگیوں کو بھی پہلے کی نسبت کچھ نہ کچھ محفوظ کیا گیا۔ ماحولیاتی قوانین میں بھی سختی کر دی گئی اور ان پر عمل درآمد یقینی بنایا گیا۔ ان اقدامات سے فورن انویسٹرز کا اعتماد بحال ہوا اور بھارت میں انویسٹمنٹس میں اضافہ ہوا۔ دوستو، حادثے کے بعد اس ساری جگہ کو صاف کرنے کی کوشش کی گئی تھی، البتہ 2019 میں ایک رپورٹ شائع ہوئی اور اس رپورٹ کے مطابق آج بھی اس جگہ پر 400 ٹن کے لگ بھگ کیمیائی مادے موجود ہیں جو اس شہر کی آبادی کے لیے خطرہ ہیں۔ یہاں کا زیر زمین پانی کیمیکلز کی وجہ سے پینے کے لائق نہیں ہے۔ بھارتی حکومت بھی اس بات کو تسلیم کر چکی ہے کہ اس پلانٹ کے آس پاس کا علاقہ رہنے کے قابل نہیں ہے، لیکن اس حوالے سے کوئی اقدامات نہیں اٹھائے گئے۔
38 साल गुजरने के बाद भी भोपाल के लोग इस हादसे को भुला नहीं पाए। बहुत से मुतासरीन मुख्तलिफ पेचीदगियों का शिकार हैं। कई अफराद आज भी बीनाई से महरूम हैं और मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हैं। यहाँ पैदा होने वाले बच्चे किसी न किसी बीमारी का या माजूरी का शिकार होते हैं। ये लोग अब तक कई बार अपने हक के लिए आवाज़ उठा चुके हैं। इंसानी हकूक़ की कई तंजीमें भी यहाँ का विज़िट कर चुकी हैं, अलबत्ता उनका कोई पुरसाने हाल फ़िलहाल नहीं है। दोस्तों, ये थी उस छोटी सी गलती की वो भयानक सज़ा जिसका खमियाजा पूरे शहर को भुगतना पड़ा। आपने इस कहानी से, इस सानहे से क्या सीखा? हमें कमेंट्स में ज़रूर लिखें। शुक्रिया।